اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا للملائکۃ اسجدوا ملائکہ سے کہ تم سجدہ کرو لآدم آدم کو فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا واستکبر اور تکبر کیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یا آدم اسکن اے آدم سکونت اختیار کر یعنی تم رہو آنتا تم وزوجک الجنت اور تمہاری زوجہ بیوی جنت میں وکلا اور تم دونوں کھاؤ منہا اس سے رغدن اطمینان سے حیثو جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو ولا تقربا اور نہ قریب جانا ہادہ الشجرۃ اس درخت کے فتکونا پھر تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے فأزلہم الشیطان پس ان دونوں کو پھسلا دیا شیطان نے عنہا اس سے فأخرجہما پھر ان دونوں کو خارج کروا دیا مما اس سے جو کانا تھے وہ فی ہی اس میں وقلنا اہبطوا اور ہم نے کہا تم اتر جاؤ بعضکم تمہارے بعض لبعض بعض کے یعنی تم ایک دوسرے کے عدو دشمن ہو ولکم اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر و متاع ٹھکانہ ہے اور سامان ہے مستقر ٹھکانہ اور متاع سامان کو کہتے ہیں الہین ایک وقت تک فتلقا پس سیکھ لیے حاصل کر لیے آدم نے من ربہ اپنے رب سے کلمات کچھ کلمات فتاب علیہ پھر اس نے اس کی توبہ قبول کی انہو بے شک وہ هو التواب الرحیم وہ بہت توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے قلنا اہبطوا ہم نے کہا اتر جاؤ منہا اس سے جمیعا سب فاما پس جب یأتینکم منی آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدی ہدایت فمن تبع پس جو کوئی اتباع کرے گا ہدایا میری ہدایت کی فلا خوف علیہم پس نہ کوئی خوف ہوگا ان پر ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو اولئک وہی لوگ اصحاب النار دوزخ والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس میں آیت نمبر 34 میں کہا گیا کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اس نے انکار کیا۔ اب علمی فضیلت کے بعد آدم علیہ السلام کی دوسری تکریم تھی یعنی ان فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں اور یہ سجدہ اکرام اور تعظیم کے طور پر تھا عبادت کے طور پر نہیں، لیکن اب ہماری شریعت میں تعظیماً بھی کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا تو سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رد ہو گیا مردود ہو گیا۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ ابلیس جو ہے یہ جنات میں سے تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اعزازاً فرشتوں میں شامل کر رکھا تھا۔ ابلیس بلسا یعنی سخت نا امیدی کے باعث جو نا امید ہو جائے اس سے یہ لفظ نکلا ہے، تو یہ جنات میں سے تھا لیکن عبادت کی وجہ سے اعزازاً یہ فرشتوں کے ساتھ شامل کیا گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو بھی سجدہ کرنا ضروری تھا لیکن اس نے حسد اور تکبر کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ گویا حسد اور تکبر وہ گناہ ہے جس کا ارتکاب دنیا انسانیت میں سب سے پہلے کیا گیا اور اس کا مرتکب ابلیس نکلا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے کہہ دیا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ اب یہ تیسری فضیلت آدم علیہ السلام کو ملی کہ جنت کو ان کا مسکن بنا کر وہ جنت ان کو عطا کی گئی۔ اب یہ کون سی جنت تھی، کون سا باغ تھا؟ بعض کہتے ہیں کہ کوئی خاص باغ تھا، بعض نے کہا کہ یہ وہی جنت ہے جس میں ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور یہ کون سا درخت تھا جس کو کھانے سے منع کیا گیا تھا؟ بعض کہتے ہیں کہ گندم کا تھا۔ اب گندم کا درخت تو نہیں ہوتا، پودا ہوتا ہے، شجرہ تو مضبوط تناور درخت ہوتا ہے، تو ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کے قصے لوگوں کو جگہوں کے یا ناموں کے لوگوں کے یا جگہوں کے نام یاد کرانے کے لیے نہیں، نصیحت کے لیے ہوتے ہیں، لہٰذا عبرت کے لیے جو پہلو ضروری ہوتے ہیں وہ قرآن ہمیں بتا دیتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو شیطان نے ان کو کیسے پھسلایا؟
بعض کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جب جنت کی نعمتیں دیکھیں تو کہا کہ کاش یہ نعمتیں میرے پاس ہمیشہ رہیں، قدرتی خیال تھا۔ تو شیطان نے وسوسہ ڈالا، ان کے پاس جا کے رونے لگا، کہنے لگا میں اس غم سے رو رہا ہوں کہ تم مر جاؤ گے اور یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک درخت کا بتاتا ہوں، کھا لو گے تو کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ ان کو اس درخت کے پاس لے گیا اور قسم کھا کر ان کو داؤ میں پھنسا لیا۔ وہاں پہنچا کیسے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کو مہلت دی ہوئی تھی نا، لیکن بہرحال شیطان نے جنت میں داخل ہو کر روبرو انہیں بہکایا یا وسوسہ اندازی کے ذریعے، اس کے بارے میں کوئی صراحت ہمیں صحیح سے ملتی نہیں ہے۔ پھر اس میں کہا گیا کہ تم سب اتر جاؤ اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ کون کن کو اترنے کو کہا گیا؟ آدم اور ان کی اولاد، یا مراد آدم اور حوا علیہ السلام اور شیطان ہے؟ اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی شیطان انسان کا یا انسان انسان کا دشمن ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ اب یہ جو توبہ کے لیے کلمات تھے یہ کون سے تھے؟ یہ قرآن نے اس کی صراحت کر لی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ دعا ان کو سکھائی گئی اور اس کے ذریعے ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ تو آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے اور اللہ تعالیٰ بھی مہربان ہوا۔ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ ندامت ہو، غلط کام کو چھوڑ دیا جائے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کیا جائے۔ 3 شرائط یعنی ماضی، حال اور مستقبل سے متعلق ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے ان کے ساتھ توبہ کی تو وہ توبہ ان کی قبول کر لی گئی۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا۔ اب قبولیت دعا کے باوجود انہیں دوبارہ جنت میں آباد کرنے کے بجائے دنیا میں ہی رہ کر جنت کے حصول کی تلقین فرمائی، اور آدم علیہ السلام کے واسطے سے ساری بنی آدم کو جنت کا یہ راستہ بتایا کہ انبیاء کے ذریعے سے میری ہدایت یعنی زندگی گزارنے کے جو طریقے تم تک پہنچیں گے، جو اس کو قبول کرے گا وہ جنت کا مستحق ہوگا، جو نہیں قبول کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق ہوگا۔ اور کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کرے گا نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، یعنی مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا۔ اور جنت ہی یقیناً ایسی نعمت ہے جہاں پر انسان کے اوپر مکمل طور پر یہ کیفیت ہوگی، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ عطا کرے گا۔ پھر فرمایا کہ جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔